بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ٹاپک کا نام ہے فورس اینڈ پریشر، اور اس میں ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا پریشر ایگزرٹڈ بائی لیکوڈز اینڈ گیسز۔ تو کل ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی جس سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ لیکوڈ جیسے واٹر ہے اس میں بھی پریشر ہوتا ہے۔ آج ہم ایک اور ایکٹیویٹی کریں گے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 113 پر ایکٹیویٹی 9.9 ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک پلاسٹک کی بوتل لانی ہے، اور اس کے لیے ہم جو منرل واٹر ہوتا ہے اس کی بوتل، کالی بوتل یا کوئی سافٹ ڈرنک جو ہوتا ہے جیسے کوک، پیپسی وغیرہ، اس کی ہم کالی بوتل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، ہمیں ایک سلنڈریکل گلاس ٹیوب لانا ہے، اور وہ بوتل کا جو باٹم ہے اس کے 2-3 انچ اوپر اس کو ہم فکس کریں گے، جیسے فگر 9.15 میں آپ دیکھیں یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ تو اس کو آپ اس طریقے سے فکس کریں گے کہ اس میں سے پانی لیکیج نہ ہو، یعنی بوتل اور ٹیوب کا جو جوائنٹ ہے وہاں پر پانی لیک نہ ہو۔ تو آپ کیا کریں گے، اس ٹیوب کو، جو گلاس ٹیوب ہے اس کو ہلکا سا ہیٹ کریں گے، اور ہیٹ کرتے ہی اس کو بوتل میں انسرٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو اس کے جوائنٹ ہے وہاں پر ہم ویکس وغیرہ ڈال دیں گے، موم جو ہے پگھلا کر، تاکہ اس میں سے پانی لیک نہ ہو۔ اور پھر ہم کیا کریں گے، جس طرح اس فگر میں دکھایا گیا ہے، ہم اس گلاس ٹیوب کا جو دوسرا اینڈ ہے باہر کی طرف، اس پر ایک پلاسٹک شیٹ یا ربر شیٹ ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر باندھ دیں گے۔ پھر اس کو جو ہے یعنی بوتل میں ہم پھر کیا کریں گے، بوتل میں ہم پانی ڈالیں گے، اور پانی ڈالنے کے بعد ہم دیکھیں گے وہ جو گلاس ٹیوب کے ساتھ ہم نے جو ربر شیٹ باندھی تھی اس میں کیا ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ربر شیٹ ہے اس میں بلج نکلے گا، اس میں پانی جو ہے باہر کی طرف بلج ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر ہم پانی اور ڈالیں گے بوتل میں تو آپ دیکھیں گے وہ بلج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی پانی ہے وہ اپنا پریشر جو ہے ایکسرٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ربر شیٹ جو ہے وہ باہر کی طرف پھول رہی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس ایکٹیویٹی سے کہ جو پانی ہے اس کا پریشر جو ہے وہ والز جو ہے اس کی ہوتی ہیں، اس کی طرف بھی وہ پریشر کا دباؤ، یعنی وہ پریشر جو ہے ایگزرٹ کرتا ہے۔ تو یعنی جیسے ہمارے پاس یہ کنٹینر ہے، بوتل ہے، اس کے جو سائڈس ہیں ان پر بھی پریشر جو ہے وہ یعنی ہوتا ہے۔ اس ایکٹیویٹی سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ اس کے بعد ایکٹیویٹی 9.10 ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں اس ایکٹیویٹی ہمیں کیا کرنا ہے، ایک بوتل لانی ہے پلاسٹک کی، جس طرح پہلی ایکٹیویٹی میں تھی۔ اس بوتل میں ہمیں کیا کرنا ہے، 3-4 سوراخ بنانے ہیں، اور بالکل ایک ہی ہائٹ پر، جس طرح 9.16 فگر میں دکھایا گیا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے، اور جب پانی ڈالیں گے تو جو 4 سوراخ ہیں ان چاروں سوراخوں سے ایک ہی بار پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس ایکٹیویٹی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو واٹر کنٹینر ہے اس کی جو والز ہیں ان سبھی والز پر ایٹ اے ٹائم لیکوڈ جو ہے یا پانی
وہ برابر پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کرتا ہے، یعنی جو پانی کا دباؤ ہے وہ اس کے چاروں طرف بالکل برابر ہوتا ہے۔ تو ان دو ایکٹیویٹیز سے، یا اس کے پہلے ہم نے جو ایکٹیویٹی ڈسکس کی تھی، ان سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ لیکوڈس جو ہیں ان میں بھی دباؤ ہوتا ہے، وہ بھی پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں۔ تو کیا اسی طرح گیسز جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی دباؤ ہوتا ہے؟ کیا ان کا بھی پریشر ہوتا ہے؟ تو کیا ان کا پریشر بھی جو ان کا جو کنٹینر ہے اس کے سبھی والز پر ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا آپ نے کبھی فوارہ دیکھا ہے پانی کا، فاؤنٹینز آف واٹر؟ تو وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو فوارہ بنتا ہے یہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ جو پانی کے جوائنٹس ہوتے ہیں، یا کہیں سوراخ رہ جاتا ہے، ہول ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے پائپ میں چونکہ پانی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور پریشر سے یہ پانی باہر نکلتا ہے، تو وہاں پر ہمیں فوارہ جیسا نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی پانی کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، جو پائپس ہیں ان میں۔ تو اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں پریشر ایگزرٹڈ بائی گیسز، تو اس کے لیے ہم مثال دے سکتے ہیں غبارے کی۔ غبارہ جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے چھوٹا سا غبارہ ہوتا ہے، اس میں ہم منہ سے ہوا جو بھرتے ہیں، تو ہوا کے بھرنے سے وہ فوارہ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چاروں طرف پھولتا ہے۔ تو اس سے یعنی اگر ہم اس فوارے میں یعنی سوراخ کر دیں گے چھوٹا سا، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے اس فوارے میں سے ہوا جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اور اگر ہم اس فوارے میں اگر ہم سوراخ کر دیں گے، تو سوراخ کرنے کے بعد اگر ہم اس میں ہوا بھرنے کی کوشش کریں گے تو وہ فوارہ پھولے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوا ہم ڈالیں گے وہ اس سوراخ سے باہر نکل جائے گی۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو سائیکل کا ٹیوب ہوتا ہے، سائیکل کے ٹائر کا، تو اس میں کبھی پنکچر ہو جاتا ہے، تو پنکچر ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے، اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہوا ہے یعنی ایئر ہے، اس کا بھی پریشر ہوتا ہے، اور وہ یعنی جس کنٹینر میں ہوا ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، اس کے سبھی جو والز ہوتے ہیں ان پر وہ پریشر ایگزرٹ کرتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیسز ہیں ان میں بھی پریشر ہوتا ہے، اور وہ جس کنٹینر میں ان کی سبھی جو والز ہیں ان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے پریشر ایگزرٹڈ بائی گیسز، سوائل، لیکوڈز اینڈ گیسز۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹماسفیرک پریشر۔ So that is enough for today's class.